الرحمن الرحیم۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے، اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ اور پھر جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو، شکر کے صلے کا تیار رکھو، کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ اور پھر محبت کی مختصر کہانی، وقت، تہجد، آنسو، میں اور اللہ۔ اور تہجد تو ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے۔ پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ یہ دیری اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کے دل میں تمہارے لیے وہ چاہ نہ ہو، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ کامل یقین رکھو کہ خدا کی طرف بڑھایا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا، مگر تم یقین رکھنا کہ معجزے ہوتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے، اور وہ دل مطمئن کرنے میں خوب جانتا ہے۔ گھبراؤ مت، یقیناً خدا کی مدد بہت قریب ہے، اور اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ اور کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ایسے بہت سے چھوٹے بڑے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے؟ توبہ، سچے دل سے کی جانے والی توبہ۔ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گناہ گار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا
जितना गुनाहगार की तौबा का करता है।